من تعلم القرآن وعلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم، معزز سامعین کرام اور بزرگان دین اور حاضرین مجلس، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے چھوٹے بڑے تمام بھائیوں، مقصد تو میرا صرف بیان کرنے کا نہیں ہے، نہ میرا یہ پروگرام تھا کہ میں یہ کام کروں۔ حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ اس کام کو کیا جائے۔ ہمارے اوپر جو حالات ڈگمگا رہے ہیں، امنگ رہے ہیں، اور ہمیں سکنجے کے اندر جو کھینچا جا رہا ہے وہ ہماری کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہے۔ میرا اپنا تجربہ ماننا یہ ہے، آپ لوگوں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو یہ حالات امنگ رہے ہیں، امنڈ رہے ہیں، ظلم و ستم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، ظلم و بربریت کے پہاڑ ہمارے اوپر توڑے جا رہے ہیں، اور جدھر دیکھا جا رہا ہے ادھر ہی ستایا جا رہا ہے، آب و ہوا بھی ہمارا ہی رخ بتلا رہی ہے کہ ایمان والوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہماری کمی بیشی اور ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ صاف طور سے یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ابھی کچھ لوگوں کو ذہنوں کے اندر اختلاف بھی پیدا ہوا، انتشار بھی پیدا ہوا، خلفشار بھی پیدا ہوا، متنازع مزاج بھی ہمارا بنا، لیکن نہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے بعد ایک بات یاد رکھو، حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم رحمہ اللہ تعالی، وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ اس چہار دیواری کے اندر سے نکل جاؤ گے اور نکلنے کے بعد جب تم میدان عمل میں آؤ گے تو اس وقت نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں اور کیسی کیسی گھاٹیوں سے اور کیسی کیسی مصیبتوں سے اور کیسی کیسی چیزوں سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے بڑی حکمت عملی کی ایک بات بتلائی اور بڑی قیمتی بات بتلائی، اور انسان کو اس چیز کا تجربہ لازمی اور ضروری ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جب مادر بطن کے اندر سے پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، جوں وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ چلنے کی اور بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو گر جاتا ہے، پھر اس کو سہارا دے کر بٹھاتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر گر جاتا ہے، پھر اس کو سہارا دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب وہ بیٹھنا سیکھ جاتا ہے پھر وہ گھٹنیاں چلنا سیکھتا ہے، یعنی گوڈوں کے بل چلنا سیکھتا ہے، کبھی اٹھے گا پھر گر جائے گا، پھر اٹھے گا پھر گر جائے گا۔ جب وہ اس پر پرفیکٹ ہو جاتا ہے اب وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی اس کو دائیں پکڑے گا، کوئی اس کو بائیں پکڑے گا، ایک دم ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہوگا، جب ڈائریکٹ کھڑا ہوگا تو جھٹکے سے لے کے گر جائے گا۔ جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اب اس کو ایک دو قدم آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مثال بالکل صحیح ہے، غلط نہیں دے رہا ہوں۔ جب وہ آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دو قدم چلے گا پھر گر جاتا ہے، پھر ہمت کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر ہمت کرتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گرتا ہے۔ یہ کے بعد دیگر اسی طریقے سے اس کے کئی مرحلے 2-3 سال تک اسی مرحلے کے اندر وہ گزرتا رہتا ہے۔ تو یہ مرحلے آتے رہتے ہیں اور انسان ہموار ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی تجربہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ چیزوں کا تجربہ نہیں ہوتا، جب تجربہ ہو جاتا ہے تو وہ تمام کے تمام باتیں صحیح اور درست کرتا ہے۔ تو یہ مثال بڑی بہترین معلوم ہوئی کہ ہاں یقینی طور سے ہمارا تجربہ بھی یہی ہے کہ بچہ ایک دم اس مادر بطن کے اندر تھا، ایسے ہی مدرسے کے اندر کی جو چہار دیواری ہوتی ہے
وہ ہمارے لیے ایک کنویں کے مینڈک کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ جو کنویں کا مینڈک ہوتا ہے تو وہ آپ کے کنویں کے اندر، اس کنویں کے اندر جو مینڈک ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ یہی سب سے بڑا تالاب ہے۔ وہ کنویں کا مینڈک یہی سب سے بڑا تالاب ہے۔ جب وہ اس تالاب سے نکل کر دوسرے تالاب کے اندر داخل ہوتا ہے، دوسرے کنویں سے نکل کر تالاب میں داخل ہوتا ہے، تو سوچتا رہے مجھے تو یہی پر معلوم تھا کہ اب تک یہی سمندر ہے، اس سے بڑا تو سمندر یہ ہے، سمندر تو اسے کہتے ہیں۔ جب وہ تالاب سے نکل دریا میں جاتا ہے تو وہ اس کو بھی بھول جاتا ہے، نہیں سمندر اس کو نہیں کہتے، سمندر اس کو کہتے ہیں۔ جب وہ دریا سے نکل کر اب سمندر میں جاتا ہے، اصل سمندر کے اندر جاتا ہے، تب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ سمندر یہ چیز ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، یہ تو ایک تنا دار درخت، شاخوں والا ایک درخت ہے، کبھی کٹ جاتی ہے کبھی گر جاتی ہے، اصل جڑ تو اس کا، اصل جڑ کیا ہے؟ وہ درخت ہے۔ وہ شاخیں کبھی کاٹ دیتے ہیں کبھی نہیں کاٹتے ہیں، لیکن ایک کے بعد دیگر کٹتی رہتی ہیں۔ تو یقینی طور پر یہی مثال ہم لوگوں کی ہے۔ ہمیں لاکھ سمجھایا جائے، ہمیں لاکھ اس بات کے اوپر ترغیب دی جائے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے بازاروں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر رہیں گے، لیکن دین، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے ہم جمع نہیں ہوں گے۔ آپس میں خرافاتیں کرنے کے لیے، آپس میں چغلیاں کرنے کے لیے، غیبتیں کرنے کے لیے، حسد کرنے کے لیے، اختلاف اور انتشار کی باتیں کرنے کے لیے ہمارے بڑے بڑے ہجوم اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن دین کی بات سننے کے لیے ہم جمع نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے۔ کیا ہے؟ کمی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، میں ہر مجلس کے اندر اس بات کو کہا کرتا ہوں، اس وجہ سے میں نے کئی جلسوں کی تاریخیں رد کی، میرے پاس بہت جلسوں کی تاریخیں تھی، بلکہ کل مجھے جانا لازم اور ضروری ہے جلسے کے اندر، میں کل جلسے میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھو۔ کیا بات یاد رکھو؟ وہ بات انسان کی سب سے اہم اور پوائنٹ کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات کس کو بنایا ہے؟ کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا۔ ہر چیز کا مالک کس کو بنایا ہے؟ بولو نا، ارے کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا نا۔ ہر چیز کے بڑے بڑے کاروبار چلانے والا کون ہے؟ اصل حقیقی ذات تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن اس کے کام کسب یعنی نسب در سلسلہ جو جس کو بولتے ہیں اس کے ذریعے چلتے ہیں، تو وہ چیزیں انسان کرتا ہے۔ سب چیز کی باغ ڈور اللہ رب العزت نے بنا کر ایک انسان کو دے دی۔ اب انسان اپنی رہبری کے لیے اگر صحیح راستہ اختیار کرے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اگر وہ اپنی رہبری میں غلط راہ اختیار کرے گا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر ایسی ایسی خرافاتیں ہمارے اندر ہو، ایسی ایسی باتیں ہمارے اندر ہو، تو ایسی مجلس میں ہم نہ بیٹھیں، ایسی مجلس میں ہمیں نہ بیٹھیں۔ اس رات کے اندر جو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس رات کے اندر کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہوں، ان میں 8 لوگوں کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی۔ کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہوں؟ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شب برات کی رات کے اندر قبیلے بنے کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ زیادہ مغفرت یعنی بہت بڑا ریوڑ بکریوں کا ہے۔ اب آپ ایک بکری کے بال کو شمار نہیں کر سکتے، کر لو گے؟ نہیں گن سکتے، بالکل نہیں گن سکتے۔ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جو جہنم میں، جن کا جہنم میں جانا، وہ کیا ہو، جہنم میں ان کے لیے جہنم میں جانا طے ہو چکا تھا کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان تمام کو بھی اس رات میں کیا فرما دیتے ہیں؟ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صرف 8 آدمی اس سے مستثنا ہے۔ کتنا آدمی؟ 8 آدمی۔ 8 آدمی کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے۔
اب ان 8 آدمیوں کو سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ میں ہی اس میں سے ہوں، کہتے نہیں کہ بھائی آپ ہوں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے میں ہی ان میں سے ہوں۔ اگر میں ان میں سے ہوں تو مجھے اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، مجھے اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ہی ان میں سے اور میری مغفرت نہ ہو، تو یہ بڑے ہی خسارے کی بات ہے، بڑی ہی خسارے کی بات ہے۔ اور اس رات میں اگر ہم نے مغفرت نہ کرائی تو کیا ہوگا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 8 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوگی، 8 انسان ایسے ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے، تو ہمیں فکر اور لاحق ہونی چاہیے، ہمیں طلب ہونی چاہیے، ہمیں تمنا ہونی چاہیے، ہمیں خواہش ہونی چاہیے کہ وہ 8 آدمی ہے کون۔ چلو معلوم کرتے ہیں کہ بھئی ہر سال پروگرام ہوتا ہے، ہر سال مجلسیں ہوتی ہیں، ہر سال تقاریریں ہوتی ہیں، لیکن علماء کرام اس بات کو بتلا کر جاتے ہیں کہ 8 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کیا ہم نے ان 8 آدمیوں کو یاد رکھا ہے نہیں رکھا ہے؟ اگر معلوم کیا جائے تو کوئی بھی نہیں بتائے گا، لیکن ہاں ایک چیز یاد رہے گی، کڑوی ضرور ہے، ایک چیز یاد رہے گی، اور وہ یہ رہے گی کہ ہمیں شب برات کے اندر حلوہ پوری پکانا ہے، پٹاخے چھوڑنا ہے، اور گلی کوچوں کے اندر بھیڑیں کرنی ہے، قبرستان کے اندر چراغا کرنا ہے، قبرستان کے اندر موم بتیاں جلانی ہے۔ اس کا ثبوت آقا ایماندار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ میں دعوے کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حیات طیبہ آقا ایماندار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ کتنے سال کی ہے؟ کتنے سال کی ہے؟ بھائی یونس بتلا رہے ہیں کتنے سال کی؟ 63 سال۔ 63 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شب برات میں صرف 1 مرتبہ قبرستان جانا ہوا، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ پوری زندگی کے اندر اگر انسان قبرستان میں 1 مرتبہ چلا جائے گا تو سنت ادا ہو جائے گا، اگر سنت سمجھ کر جائے گا۔ میں نے کیا کہا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کی اقتداء کرے گا تو راستہ پا جائے گا۔ اب اقتداء، اللہ کے نبی نے کہا، اقتداء کا میرا طریقہ سمجھانے کا الگ ہے، یہ ترجمہ یہ کرتے ہیں، کام کرو صحابہ سے پوچھ کر کرو کہ نبی نے یہ کام کیا ہے نہیں کیا۔ اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ کے نبی نے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کے مانند ہیں۔ کس کے مانند بتایا؟ ستاروں کے مانند بتایا۔ کون کون ہے؟ وہ لائٹ کٹ ہے وہاں سے، لائٹ رکھی وہاں سے، کوئی لائٹ کٹ ہے کہاں قبرستان میں لگا؟ نہیں لگاؤں گے، جا چندہ کر رہے، یہاں تو کوئی لائٹ نہیں رکھی۔ تو کیا کہا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات غرامی کیا فرما رہی ہے؟ ذات صحابہ کو کیا بتلا رہی ہے؟ ستاروں کے مانند۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، خدا کی قسم اگر تم سمجھ گئے تو میں یقین کرتا ہوں، پوری 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی میدان میں چلے جائے کبھی بہکو گے نہیں، منہ توڑ اس کا جواب دو گے ایک دم، اگر آپ نے اس کو غور سے ذرا سمجھ لیا۔ بأیہم اقتدیتم، جو ان کی اقتداء کرے گا، جو ان کے راستے پر چلے گا تو وہ راستہ پا جائے گا۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، چلے جا رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بأیہم کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میرے طریقے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلے میرے صحابہ سے معلوم کرو۔ نبی کے عاشق کون؟ نبی کے عاشق کون؟ صحابہ کرام۔ کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔
جو نبی نے دیا، جو صحابہ نے دیا اس کو لو، اور جو صحابہ اور نبی نے نہ دیا اس کو منع کر دو۔ ایک قول ایک فعل، دو چیز ہوتی ہیں۔ قول کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ سنے گئے ہو اور اللہ کے نبی نے اس چیز کی اجازت دی ہو کہ یہ کام کرو، اس کو قول کہتے ہیں۔ اور ایک فعل ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی کام آپ کر رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی خاموش ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھے۔ اگر نبی کے اندر، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کام غلط ہوتا تو فوراً ٹوک دیتے کہ یہ کام مت کیجیے۔ میں نے کہا اگر اصول سمجھنا ہے، اگر صحابہ کو نکالتے ہو تو نبی کی سیرت نہیں، نبی کو نکالتے ہو تو صحابہ کی سیرت نہیں۔ صحابہ کو ملاؤ تو نبی، صحابہ کو نہ ملاؤ تو نبی کی سیرت نہیں، اور نبی کو ملاؤ تو صحابہ، اور نبی کو نہ ملاؤ تو صحابی نہیں۔ ارے اگر صحابہ کو نکالتے ہیں تو نبی کی سیرت کو بیان کرنے والا، نبی کے قول اور افعال کو یہاں تک پہنچانے والا کون؟ صحابہ کی جماعت کون؟ ارے ہم تھے نہیں، یہ کس نے پہنچایا ہمارے تک؟ صحابہ نے پہنچایا۔ کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ اب صحابہ کی جماعت جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال وہ ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تب بھی تم میرے صحابی کے ایک ادنیٰ سے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری احادیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ کے گھوڑے ہوا کرتے تھے اور گھوڑوں کی جو ٹاپ ہوا کرتی تھی اور ٹاپ کے جو کھر ہوتے ہیں ان کے اوپر جو دھول رکھتی ہے اس کے مانند بھی نہیں ہو۔ احد پہاڑ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ کیا ہے؟ احد پہاڑ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ کیا ہے؟ احد پہاڑ ہے۔ چاہے ہم اتنا سونا چاندی خرچ کر دیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم صحابہ کے مرتبے کو پہنچ جائیں، نہیں پہنچ سکتے۔ ادنا سے ادنا صحابی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ طریقے پر چلنا ہے تو میرے صحابہ سے معلوم کر لو میرے صحابہ نے کیا کیا۔ اگر میرے صحابہ نے وہ مسئلہ نہیں کیا، میرے صحابہ نے اس چیز کو نہیں کیا تو سمجھ لو نبی نے ان کو منع فرمایا ہے۔ کیا کہا؟ ارے ایک چیز کے اوپر ایک آدمی تو جھوٹ بول سکتا ہے، 1,24,000 انبیاء کرام ایک جھوٹ پر متفق ہو جائیں گے؟ کیا آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر منبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کہ اگر میں شریعت سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کروں تو ایک صحابی رسول اٹھے، گردن میں وہ تلوار میان سے نکالے اور کہا کہ تمہاری گردن سر قلم کر دوں گا۔ کیا کہا؟ کس کو؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امیر المؤمنین کہ جس نے ایک وقت میں 22,50,000 50,000 مربع میل پر حکومت کی۔ تواریخ کے مصنف لکھتے ہیں اگر دوسرا عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جاتا۔ اس امیر المومنین کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بازو میں سوئے ہوئے ہیں، داہنی طرف کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بائیں طرف کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ہم اللہ رب العزت جب ہمیں حشر کے میدان میں اٹھائیں گے تو این اٹھیں گے، میں اس طریقے سے ہاتھ پکڑ کے دونوں کو اٹھاؤں گا۔ یہ وہ شخص ہے کہ سب سے پہلا توحید کا اقرار کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ نبوت کو اپنی پیٹھ پر لے جانے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے ایمان پڑھنے کا کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟
ابو بکر ہے۔ 40,000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دستے مبارک میں دینے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ پیٹھ پر غار پہ چڑھ کر اٹھانے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ جس نے اللہ کے نبی کو اپنی ران پر سلایا وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ جس نے سانپ کا کاٹنا برداشت کیا وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ جس کے سانپ کے کاٹنے کے بعد لعاب دہن لگایا تو وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ جس نے بلال حبشی کو آزاد کرایا وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ جس کے گھر پر نبوت چل کر آئی وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ نبوت خود چل کر کس کے گھر پر آئی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہمارے سے بڑے عاشق تو وہ تھے، ارے ہے تھے نہیں تھے؟ نبی جس کے در پر چل کر جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ جنت البقیع کا حصہ خرید کر دینے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ ریاض الجنہ کا حصہ خرید کر دینے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ جس کو کعبہ جو ہوتا ہے اس سے ذرا سی جگہ اس طریقے سے ہے، اس حصے کو جس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے وہ حصہ، تو اس کو خرید کر دینے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ سلمان فارسی کو آزاد کرانے والا کون ہے؟ ابو بکر۔ تو ساری فضیلتیں کون لے گیا؟ ابو بکر لے گئے۔ کون لے گیا؟ ابو بکر۔ تو اس لیے جو بھی کام ہمیں کرنا ہے تو پہلے ہمیں صحابہ کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ صحابہ نے اس کام، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، آگے جگہ بولتے ہیں۔ صحابہ نے جو کام کیا، نبی کی ہر حرکات، نبی کی ہر سکانات، نبی کی ہر حرکت سے کون واقف تھے؟ ارے کون واقف تھے؟ صحابہ تھے۔ ہر چیز سے، نبی کی ہر چیز سے واقف ہونے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو جو کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا ہے اس کام کو کر کے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، اور جس کام کو صحابہ نے نہ کیا ہو اس کو ہم اپنی طرف سے کریں تو کیا اس کی سزا کیا ہوگی؟ کیا ہوگا؟ وہ گمراہی ہے، گمراہی ہے، یقینی بات ہے، وہ گمراہی ہے۔ اس لیے میں نے کہا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستارے کی مانند ہے، ستاروں کی مانند ہے، اگر تم ان کی اقتدا کرو گے۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی ملائم سنگھ کی اقتدا کر لو، فلاں کی اقتدا کر لو، فلاں مولوی کی اقتدا کر لو، فلاں اس کی اقتدا کر لو، فلاں اس کی اقتدا کرو۔ کس کی کہا؟ کس کی کہا؟ ارے کسی کو یہ کہا کہ فلاں مولوی کی اقتدا کیجئے، فلاں مفتی کی اقتدا کیجئے؟ نہیں کہا، بلکہ مولوی اور مفتی، قاری، حافظ کی اقتدا کرنی پڑے گی۔ کس کی کرنی پڑے گی؟ صحابہ کی۔ جب کام چلے گا، اگر آپ اس کو صحابہ کو نہیں لیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ ہمیں بھی اقتدا کس کی کرنی پڑے گی؟ شریعت مطہرہ کی، اور شریعت بنتی ہے صحابہ سے، اور صحابہ کو نکال تو شریعت نہیں ہے، نبی کو نکال دو شریعت نہیں ہے، نبی کو نکال دو تو صحابہ ہیں۔ اور صحابہ کو دین پہنچانے والا کون؟ آقا ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر ہم صحابہ سے نکالتے تو دین کو ہمارے تک پہنچانے والا کوئی ہوگا؟ نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے دو چیز ہے، دو کڑی ہیں، ایک آقا ایماندار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں۔ قرآن بھی، احادیث بھی ان دو چیزوں سے بنتا ہے۔ قرآن بھی، احادیث بھی ان دونوں چیزوں سے۔ قرآن پڑھنے والے زیادہ کون؟ صحابہ۔ قرآن کو سمجھنے والے کون؟ صحابہ۔ کون سمجھنے والے ہیں؟ صحابہ ہیں۔ ہم کہاں قرآن کو سمجھتے ہیں؟ ہم تو بس قرآن کریم کو پڑھ لیتے ہیں، قواعد کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، معنی تو الا ماشاء اللہ بہت ہی کم اشتعال رکھتے ہیں، معنی کے اوپر بہت ہی کم اشتعال رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ سب سے بابرکت اگر چیز اس رات کے اندر اگر اللہ رب العزت مغفرت کرتے ہیں تو تمام
تمام انسانوں کی مغفرت فرما دیں گے، لیکن صرف 8 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ بلکہ حدیث میں آیا کہ قبیلہ کلب کی جو بکریاں ہیں، جو ریوڑ ہے، ان کی بکریوں کے ریوڑ کے اوپر جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ میں اس رات کے اندر ان کی مغفرت فرماتا ہوں، لیکن 8 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوگی، 8 آدمی کی۔ اب ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم 8 آدمیوں میں سے ہوں۔ خدا کی قسم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، جب آقا ایماندار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے شانہ بشانہ رہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ہمارے بڑے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، اور جو سب کے بڑوں کے بڑے ہیں وہ کون ہیں؟ آقا ایماندار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے کھانا سکھایا، پہننا سکھایا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، ہر چیز سکھائی، شریعت مطہرہ کی ایک ایک چیز کو بیان کیا۔ کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو بیان کیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اللہ یہ کہ یہودی بھی اعتراض کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام جنگل میں جا رہے تھے، تو ایک یہودیوں کا قافلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نبی کیسا ہے؟ آپ کا نبی آپ کو استنجا کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، کھانے کا طریقہ بتاتا ہے، موتنے کا طریقہ بتاتا ہے، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتاتا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ کہ لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ یہی تو باتیں بتاتا ہے، آپ کو کیا پتہ کہ استنجا کسے کرتے ہیں؟ سنکل سی کھولتے ہیں، دیوار پر دھار مارتے ہیں، تھرمامیٹر کو ہلائے اور اندر داخل کر لیا۔ نبی نے یہ تعلیم نہیں دی، نبی نے تو تعلیم دی، ایسی تعلیم دی کہ دنیا نبی کی تعلیم کو مانتی ہے، دنیا نبی کی تعلیم کو مانتی ہے، اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ آقا ایماندار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، تو اللہ کے نبی تھوڑی دیر بیٹھے ایک جگہ پر، اب چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کچھ دنوں کے بعد عمر کا وہاں سے گزر ہوا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر بیٹھے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے۔ اور جیسے قافلہ ہے، آپ نے جیسے اٹھ کے جانے تو آپ یہ سوچیں کہ بھائی استنجا وغیرہ کرنے کے لیے بیٹھے، لیکن نہ استنجا کیا نہ کوئی کام کیا، صرف بیٹھے اور چل دیے۔ اب صحابہ نے معلوم کیا، وہ تھا جو آپ کی پرجا تھی، جو آپ کے رعایت تھے، کچھ صحابی تھے، تو انہوں نے معلوم کیا کہ امیر المومنین آپ نے استنجا نہیں کیا، قضاء حاجت آپ نے نہیں کیا، اور آپ یہاں بیٹھ گئے، بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے چاہا کہ میرے نبی یہاں بیٹھے تھے، تو نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نبی کے قدم جہاں پڑے میں اپنا قدم وہاں رکھوں، میں وہاں بیٹھ جاؤں، میرے لیے فخر محسوس ہوگا، تو میں نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ذرا تھوڑی سی منٹ کے لیے ہم بیٹھ گئے۔ تو یہ تھے صحابہ، ایک ایک اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ جیسے جاتے ہیں آدمی چلتے رہتے ہیں، جیسے خطبہ دیتے اور چلتے رہے درمیان میں، تو خطبے کے درمیان منع ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، اگر کوئی آدمی جا رہا ہے تو اس کو نہ روکے۔ تو اللہ کے نبی نے خطبے کے اندر فرمایا اجلس۔ تو ایک صحابی رسول بہت دور تھے، بہت دور تھے، اور وہاں کیچڑ بڑا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جب صحابی رسول کی کان میں پہنچے تو وہی گارے میں بیٹھ گئے، ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کی نافرمانی ہو جائے۔ حالانکہ مقصد ان کو بٹھانا نہیں تھا، بلکہ مقصد وہ تھا جو مسجد نبوی کے اندر گھوم رہے تھے، تو وہ صحابی رسول وہیں بیٹھ گئے، وہی اسی غار کے اندر، اسی کیچڑ کے اندر بیٹھ گئے، وہی فوراً نبی کی ایک بات پر لبیک کہا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ان کو کہا رہا تھا، آپ کو نہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی آپ کی زبان سے الفاظ نکلے اور ہم ایسا کام کریں یہ ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا، تو تبھی فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ تو یہ ہے حق ادا کرنے کا۔ شریعت مطہرہ کے اندر اجازت اگر ہے، اگر نبی نے ہمیں مثال کے طور پر یہ تھا، نبی اتنا چلے تو ہمیں بھی اتنا ہی چلنا پڑے گا،
ارے چلو گے نہیں چلے گے؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ آپ کو 1 انچ چلنا ہے تو ہمیں 1 انچ ہی چلنا ہے، 2.5 انچ یا 1.5 انچ یا 1.25 انچ ہم کو چلنا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنا۔ اگر ہم شریعت مطہرہ کے اوپر عمل نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، تو وہ شریعت کے اوپر عمل نہیں ہے، وہ تو شیطانی وساوس ہے، شیطانی خیالات ہے، شیطانی قدورت ہمارے اندر بڑھی ہوئی ہے، اس لیے وہ کام نہ کرنا چاہیے۔ ارے کرو گے نہیں کرو گے؟ کس لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ بتاؤ، کس لیے جمع ہوئے؟ کس مقصد کے لیے؟ ارے مقصد تو ہمارا ہونا چاہیے کہ ہماری منزل یہ ہے، کسی کی منزل ہے کہ غیروں کی منزل ہم نے دیکھی کہ ہمیں پروفیسر بننا ہے، انجینئر بننا، ہمیں بننا ہے، تو ہماری منزل ہے کیا کہ آج رات کے اندر ہمیں جمع ہونا؟ کیا منزل ہے؟ میں نے ابھی 3 باتیں بتائی کہ ٹائم، وقت اور معلومات ہونی چاہیے، جو اس کے اہل ہیں ان سے معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس لیے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کام کر رہے ہیں اور کام کرتے کرتے ہم پوری رات ہو جائے اور ہمیں ثواب بھی نہ ملے، تو ہمارے سے کام کرنے کے کیا فائدہ؟ ہمیں گھروں کو چھوڑنے سے کیا فائدہ؟ ہمیں بیویوں کو، بچوں کو چھوڑنے سے کیا فائدہ ملا؟ ہم بسترے سے علیحدہ ہو تو اس سے چھوڑنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ارے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے ہمیں محنت کا پھل تو ملنا چاہیے نا۔ من جد وجد، اگر جو محنت کرے گا اس کا پھل ملے گا، لیکن ایک محنت بے سود ہو رہی ہے۔ اب کسی نے کہا کہ تجھے بھائی لوہا ہے، اس لوہے کو توڑنا ہے، لوہے کا پہاڑ ہے، اس کو توڑنا ہے۔ ابے بیوقوف، یہ ٹوٹے گا تیرے سے؟ لوہے کا پہاڑ تو توڑ دے گا، اور ہتھوڑا لے کے بن رہا ہوں، کبھی بھی نہیں ٹوٹنے کا جب تک کہ اس کے آلات نہیں ہو سکتے آپ کے پاس۔ اور جب آلات ہوگے تو ہمواری کے ساتھ سارے کام آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ارے ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ سب کام آسان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس رات کا پہلے مقصد سن لو، جن چیزوں کی اس میں کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ چیز ہمیں نہ کرنی چاہیے۔ کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ کرو گے نہیں؟ زور سے کہو کہ انشاءاللہ اسی چیز پر عمل کریں گے جو شریعت مطہرہ نے ہم کو اجازت دی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کا نام کیا رکھا ہے؟ اب تمہارے سے سوال اور جواب ہوں گے تاکہ تم سمجھ جائیں۔ کیا رکھا ہے؟ شب برات۔ کیا؟ شب برات۔ شب کے معنی کیا آتے ہیں؟ رات کے آتے ہیں، اور برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارا پانا، کسی چیز سے رہا ہو جانا، کسی چیز سے بری ہو جانا۔ مثال میں دے کے دیتا ہوں کہ مثلا کوئی قیدی ہے اور قیدی جیل کے اندر بند ہے، تب وہ رہا ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بری ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بری ہو گیا، یہ رہا ہوگا، اس کو چھٹکارا مل گیا، اب یہ دوبارہ نہیں جائے گا۔ تو اس رات کا معنی بھی یہی ہے کہ گناہوں سے بری ہو جانا۔ کیا ہو جائے؟ گناہوں سے بری ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیثیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں فضیلت کے بارے میں، ہم اس کا اقرار نہیں ہوا، انکار نہیں کرتے کہ بھئی یہ شب برات صحیح نہیں ہے، بلکہ شب برات ہے اور بہت طریقے سے آتا ہے۔ 10 صحابہ کرام سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، 10 صحابہ کرام سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے میں اس بات کو یہ نہیں کہتا، لیکن جو چیز نہ کرنے کی ہے ان کو ضرور کہوں گا، چاہے آپ کو برا لگے، اچھا لگے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں وہ بات انشاءاللہ آپ کو ضرور بتلاؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اچانک اٹھ کر جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے، اور جب جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، دیکھو نبی کی سیرت اور ہمارا کردار بالکل کتنا اہم مسئلہ ہے۔ آج جمع ہو گئے، نہ کیا پتہ آپ جمع ہوتے نہ ہوتے، یہ تو میں جانتا نہیں، لیکن ایک مسئلہ سمجھو، نبی چپکے سے اٹھ کر کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں۔ آپ کی ہم بستر کون؟ آپ کے ہم بستر کون؟ ارے بولو نا، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھ بڑا اہم مسئلہ ہے
کہ اتنی آسانی سے اور اس طریقے سے اللہ کے نبی اٹھے کہ حضرت عائشہ کو بھی تکلیف نہ ہو. اور جب ہم سوتے ہیں اپنی بیوی کے پاس لات مار کے اٹھتے ہیں. کیا مار کے اٹھتے ہیں؟ لات مار کے اٹھتے ہیں. تو یہ مسئلہ دیکھو، نبی کی سیرت کا دیکھو، خدا کی قسم نبی کی سیرت اگر اپناؤ گے تو زندگی بدل جائے گی. دیکھ کیا ارشاد فرمایا، جب اٹھے تو حضرت عائشہ کو علم نہیں ہوا کہ نبی کب اٹھے. اور یقینی بات بتاؤ، میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں نہیں، جب اٹھتے ہیں کس طرح اٹھتے ہیں؟ اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے ہیں؟ اگر ہمارے جو ہم بستر ہے اس کو چوکا مار کے اٹھتے ہیں، اس کو تکلیف دے کے اٹھتے ہیں. نبی نے تو نہیں کیا. ارے کیا ہے؟ یہ مسئلہ بھی سمجھ لو. اس لیے آپ کی جو ہم بستر ہے اس کو بھی تکلیف نہ ہونی چاہیے. دیکھو کتنا احتیاط نبی نے رکھا. ہم ڈائریکٹ ایک دم بات کو کر دیں کہ نبی نے یہ کرا. اللہ کے بندوں پہلے سمجھ تو لو، سمجھ لو پہلے کیا ہوا، پہلے سمجھ لو آگے ارشاد ہو کیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی کہ ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری باری میں کسی اور صاحبہ کے پاس پہنچ جائے. تو اللہ کے نبی کو جنت البقیع میں پایا اور ایک دم سمجھ گئے کہ عائشہ میں جان گیا تھا، میں جان گیا. کیا آپ کے ذہن کے اندر یہ آئے گا کہ اللہ کے نبی کسی صاحبہ کے پاس پہنچ گئے، یعنی اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے؟ میں نبی ہوں اور نبی کبھی ناانصافی نہیں کرتا. کیا کہا؟ میں نبی ہوں، جس کا جو حق ہے اس کو وہی حق ملے گا. نبی کبھی ناانصافی نہیں کرتا. تو یاد رکھو کتنی پوائنٹ کی بات بتائی. آپ کرو گے ایسا؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، بالکل نہیں کر سکتے. میں یقینی بات پر 100% صحیح کہہ رہا ہوں. اگر آپ کے پاس آپ کے ہم بستر پڑی ہو تو خدا کی قسم آپ اس کو تکلیف ضرور دو گے. تو اس لیے آپ اس سنت پر بھی کبھی کبھی عمل کر لیا کرو کہ اللہ کے نبی جیسے اٹھے تو اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر تک نہیں ہوئی کہ نبی کس وقت اٹھ کر جنت البقیع میں تشریف لے گئے. کتنا اہم مسئلہ آپ حضرات کو بتلا دیا گیا. اور وہاں اللہ کے نبی نے دعا کی ہے. اب یہاں سے ہم لوگوں نے ایک مسئلہ نکالا کہ قبرستان کے اندر جانا، قبرستان کے اندر جانا. سب جاتے ہیں قبرستان کے اندر، کون منع کرتا ہے؟ جاتے ہیں. لیکن آپ بالکل اطمینان، حدیث جو ہے وہ بالکل یہی ہے جو میں بتلا رہا ہوں. آپ کتابوں کی ورق گردانی کیجیے، آپ کے جو بھی آپ کے ذہن کے اندر اعتراض ہو، اشکال ہو تو معلوم کر سکتے ہیں. اس کا انشاءاللہ مجھے جہاں تک علم ہوگا، جہاں تک میری رسائی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں پایا؟ جنت البقیع میں. اور کس حالت میں پایا؟ دعا استغفار. تو کیا ہم جنت قبرستان کے اندر دعا استغفار کرنے کے لیے جاتے ہیں یا چراغاں موم بتی سلگانے کے لیے جاتے ہیں؟ ارے بھائی جو کام نبی، آپ یہ سوال کیا تھا ابھی کہ جو کام نبی نے کیا اس کو کرنا چاہیے، جو کام نبی نے نہیں کیا اس کو نہ کرنا چاہیے. یہ احادیث ہے. اور جس کے ذہن کے اندر اعتراض ہو، اشکال ہو تو وہ لائے اور کتابوں کی ورق گردانی کی جائے. اگر کوئی یہ بتا دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات کے اندر قبرستان میں جا کر موم بتی سلگائی ہو اور وہاں استغفار اور دعا نہ کی ہو، موم بتی نہیں سلگائی، چادریں نہیں چڑھائی، ارے چڑھائی، حدیث کیا بیان کی. تو اس لیے اور ایک بات اور یاد رکھیے، ہمارے یہاں ہر سال شب برات آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی کتنی سال کی عمر تھی؟ حیات طیبہ کتنی سال تھی؟ 63 سال. تو 63 سال کے اندر نبوت کے بعد کتنا زمانہ بیٹھتا ہے؟ ارے بولو نا. ارے 40 سال کے بعد نبوت ملی تو 40 میں 63 میں سے 40 نکال دو، کتنے بچے؟
23 مرتبہ. تو کتنی مرتبہ شب برات آئی؟ کتنی مرتبہ آئی؟ مسئلہ سمجھنے کا ہے. خدا کی قسم وہ لوگ نہیں سمجھائیں گے جو پیٹوں کا دھندا چلاتے ہیں. میں اعلان کہہ رہا ہوں ببانگ دور وہ مسئلہ نہیں سمجھائیں گے. جنہوں نے اپنے پیٹوں کا دھندا بنا رکھا ہے وہ مسئلہ نہیں سمجھانے کے. مسئلہ وہ سمجھائے گا جسے امت کی فکر ہوگی، عوام کی فکر ہوگی، اور نبی کی سیرت کی فکر ہوگی، نبی کی شریعت کی فکر ہوگی، قرآن کی فکر ہوگی، احادیث نبویہ کی فکر ہوگی. وہ مسئلہ سمجھائے گا. مسئلہ وہ نہیں سمجھائے گا جس کو پیٹ چلانا ہے، جس کو دھندا چلانا ہے، وہ مسئلہ نہیں سمجھائے گا. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، وہ روزی روٹی کہاں سے کھائے گا؟ اگر مسئلہ سمجھائے گا تو اس کی روزی روٹی بند ہو جائے گی. ارے خدا کی قسم قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر رینگنے والا ہر چوپائے، ہر جانور، درندے پرندے، سب کا مالک رازق میں ہوں. خود اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اگر جیسی آپ نیت کرو گے ایسی آپ کی روزی کے اندر برکت ہوگی. اگر آپ حلال کھانے کی نیت کرو گے خدا کی قسم تمہارے پیٹوں کے اندر حلال رکما جائے گا، حرام رکما نہیں جائے گا. اگر آپ نے حرام کھانے کی نیت کر لی ہے، جہاں سے بھی آئے بس ہڑپ جہنم بھر لو. اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ اپنے پیٹ کو جہنم کے انگاروں سے بھر رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا کہا؟ الذین یأکلون فی بطون نارا، جو لوگ اس طریقے سے باطل طریقے سے غلط رویہ اختیار کر کے، غلط شریعت کو بیان کر کے اور غلط مسئلے کو بیان کر کے اور ہر طریقے سے اپنی اونچائی کو بیان کر کے مسئلہ بیان کرتے اور سوچتے ہیں کہ میرے اس کا مسئلہ ہے، تو خدا کی قسم تو آپ اس کو نار، قرآن کا فیصلہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کا فیصلہ ہے. وہ اپنی پیٹ کو کہیں سے بھر رہے ہیں؟ جہنم کے. کہیں سے؟ جہنم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کتنی مرتبہ شعبان آیا؟ 12 وہ شب برات کتنی مرتبہ آئی؟ کتنی مرتبہ آئی؟ 23 مرتبہ. اگر پوری زندگی لگاوے 63 سالہ. کتنی زندگی لگاوے؟ 63 سالہ. تو ان 63 سالہ زندگی کے اندر اگر کوئی اس مجلس کے اندر یہ جو میری بات سن رہا ہے وہ یہ بتا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر شعبان کی 15ویں رات کو جنت البقیع کے اندر گئے، میں خدا کی قسم ان کی غلام گیری کروں گا. صرف ایک مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. اگر آپ پوری زندگی کے اندر قبرستان کے اندر یہ سمجھ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پاکیزہ زندگی کے اندر صرف اور صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں، اگر آپ نے سنت سمجھ کر اس کام کو انجام دیا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ تو آپ نے سنت کو زندہ کر دیا. اور وہ ثواب ملے گا جو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میری سنتوں کو ترک کر دیا جائے گا، میری سنتوں کو پامال کر دیا جائے گا، میری سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا، میری سنتوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، میری سنتوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، میری سنتوں کا جنازہ نکالا جائے گا اور میری سنتوں کو کچل کر رکھ دیا جائے گا، میری سنتوں کو گلیوں کوچوں کے اندر بہایا جائے گا، میری سنتوں کو نالیوں کے اندر بہایا جائے گا. اگر کوئی شخص اس دور کے اندر میری ایک سنت کو اپنائے گا تو اس شخص کو کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ 100. کتنے؟ 100. 100. کتنا؟ 100. تو کس کو اپناؤ گے؟ کس کو اپناؤ گے؟ کامیابی کس کے اندر ہے؟ ارے کامیابی بولو نا، کس کے اندر کامیابی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طریقے میں کامیابی ہے. اور چلیے اب یہ نبی کی بات آئی، اب اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ صحابی رسول.
اصحاب رسول کا نمبر آتا ہے، جو نبی کے کیا ہے؟ دوست ہیں، جو نبی کے دوست ہیں، ہر وقت نبی کی مجلس میں بیٹھنا، نبی کی مجلس میں کھانا، نبی کے ساتھ رہنا، نبی کے ساتھ پہننا، نبی کے ساتھ اوڑھنا بچھونا، ہر وقت نبی کے ساتھ کرنا۔ اب ان کا طریقہ دیکھتے ہیں، اب ان کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ کسی صحابی کی روایت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے جا کر قبرستان کے اندر چراغاں کیا ہو، یہ اس کے اوپر لازم سمجھا ہو کہ قبرستان میں جانا شب برات ہی کو لازم ہے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے جس کو شریعت نے متعین کر دیا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ جیسا کہ جو چیز شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے کہ نماز کو فلاں وقت میں پڑھنا فرض ہے، اگر نہ پڑھو گے تو گنہگار ہوگے، تو نبی یہ بھی بتلا کر جاتے کہ اگر شب برات کے اندر آپ جنت البقیع اپنے قبرستان میں نہ جاؤ گے تو گنہگار ہوگے۔ یہاں تو حدیث میں یہ نہیں آیا، یہاں تو یہ کہا اگر پوری زندگی کے اندر سنت سمجھ کے ایک مرتبہ بھی آپ قبرستان کے اندر داخل ہو گئے تو آپ نے سنت نبوی کو ادا کر دیا اور آپ نے سنت کو پا لیا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ آج ہی شب برات ہے، ابھی جانا قبرستان کے اندر ہے، تو مسئلہ خراب ہو گیا۔ کیوں؟ رسم بنی ہوئی ہے۔ ارے میں جھوٹ بول رہا ہوں، ارے جھوٹ بول رہا ہوں، ارے رسم ہے، نہیں رسم ہے۔ جب نبی نے یہ کام نہیں کیا تو ہمیں کرنے کی اجازت، بولو، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو ہمیں کرنے کی اجازت، تابعین نے یہ کام نہیں کیا تو ہمیں کرنے کی اجازت، تبع تابعین نے یہ کام نہیں کیا تو ہمیں کرنے کی اجازت، ائمہ مجتہدین نے یہ کام نہیں کیا تو ہمیں کرنے کی اجازت، اولیاء کرام نے یہ کام نہیں کیا تو ہمیں کرنے کی اجازت۔ خدا کی قسم اب سے 100 سال سے، اب کے آپ لگا لیجئے کون سا سال چل رہا ہے، یہ 20واں چل رہا، اب سے 100 سال پیچھے پہنچو، کہاں بیٹھیں گے؟ تو 1919 میں بیٹھیں گے، 1921 میں 100 سال بیٹھیں گے۔ 100 سال تک کی تاریخ میں الحمدللہ 100 سال سے پہلے کی 1400 سال تک کی تاریخ، اب سے 100 سال تک کی تاریخ بتا سکتا ہوں۔ اگر کوئی ان کو یہ کہہ دے کہ آپ نے غلط بیانی کی، ہم سے بڑے تو وہ بھی تھے جو بڑی بڑی احادیثوں کی کتابیں لکھ کر چلے گئے۔ امام بخاری علیہ رحمہ ہم سے بڑے ہیں نہیں ہیں، اور امام ترمذی ہم سے بڑے ہیں نہیں ہیں، جنہوں نے بخاری کی اتنی احادیث کو اکٹھا کیا اور ان کی حفاظت کی، وہ جو نبی کی سیرت کو، وہ امام بخاری کہ جو ایک حدیث لکھتا ہے ہر حدیث کے لیے وضو کرتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور غسل بھی کرتا ہے، تب بخاری شریف کو لکھا ہے۔ جو نبی کا اتنا بڑا عاشق ہو، اور ان کی تاریخ کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جس وقت امام بخاری علیہ رحمہ کو قبر کے اندر تدفین کر دیا، قبر کے اندر تدفین کیا، تو خدا کی قسم ان کی قبر خوشبو سے منور ہو گئی اور روشن ہو گئی۔ ایک بڑے بزرگ نے آئے اور ان کی قبر کے اوپر آ کر دعا کری کہ اللہ اس بندے کی اوپر آپ نے بہت رحمتیں، بہت چیزیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی آ کر جب قبروں کے اوپر سے مٹی اٹھا کے لینے لگے، قبر پر سے مٹی اٹھا کے لے جانے لگے، یہ تو بدعت ہے۔ تو اس بدعت کے لیے دعا کری کہ اللہ اب یہ چیز کو آپ اس کو روک دیجیے۔ تو جب روکا تب اس کے بعد چلا۔ تو اسی لیے تھوڑی سی ہدایت یہ ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا ماسک بھی لگا لیا کرے، تاکہ اگر پرشاسن آ جائے تو ہمیں بھی بولنے کا موقع مل جائے۔ جو آپ کے پاس دستی وغیرہ ہے یہ ہے اس طریقے سے 8 بجے چلو ابھی کرتے ہیں، ابھی اذان ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد اذان کے فوراً ابھی جماعت انشاءاللہ 8:40 پہ کی جائے گی۔ ابھی اسی سے پہلے دستار ہوں گے 2 بچوں کے، وہ شروع پر انشاءاللہ تعالی۔ جو باہر ہے وہ سب آ جائے مسجد کے، انشاءاللہ مسجد میں اندر آ جائے، 2 بچے کے اوپر دستاریں ہوں گی، ابھی سب مسجد میں آ جائے۔ آپ اذان پڑھ دیجیے۔
تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ کام کریں گے. رہا یہ مسئلہ عبادت کا، تو عبادت ہم تنہائی میں اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. تنہائی کی عبادت اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اپنے رب کو پکارو ہلکے ہلکے، خفیہ طور سے، پوشیدہ طور سے پکارو. کس طریقے سے؟ پوشیدہ طور سے آپ تنہائی میں جا کر اپنے رب کو پکارو تو اللہ رب العزت کو وہ زیادہ پسند